السلام علیکم ٹو ایوری ون. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو اوپن ڈورز کے تمام ونرز کو اور تمام رنر اپ کو، جتنے بھی لوگ لسٹ میں ہیں سب کو بہت بہت مبارک. اور اس کے بعد ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو. اینڈ اچھا یار، سب سے زیادہ کوشچن ہوتے ہیں کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے. لسٹ میں ہمارا نام آ گیا ہے، خواہ وہ رنر اپ ہوں خواہ وہ ونر ہوں، تو آگے کا کیا پروسیس ہوگا. تو کمپلیٹ ویڈیو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں آئے گی. ابھی شارٹ سا جو ہے نا، میں ڈاکومنٹس کے سلسلے میں تھوڑی سی بات چیت کر لوں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے. سب سے پہلے تو کل لسٹ لگی ہے اور جو ہے مے بی 1-2 دن میں جو ہے وہ آپ کا پورٹل اوپن ہو جائے گا اور وہاں پہ آپ کو آپشنس آ جائیں گے کہ آپ نے اپلیکیشن فارم فل کر کے، ایک کنسرن فارم ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ لنک ہوتا ہے، وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. اس پہ آپ نے اپنا نیم اور ڈیٹ آف برتھ وغیرہ اور سگنیچر ورک کر کے وہ سبمٹ کروانا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کی اکیڈمکس ڈگریز ہوتی ہیں، آپ کی لاسٹ ڈگری اور لاسٹ جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ اور اس کی ٹرانسلیشن، اور اس کے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ، اور اس کے بعد جو ہے اس کی ٹرانسلیشن پاسپورٹ اور پاسپورٹ کی ٹرانسلیشن. تو سب سے زیادہ ٹرانسلیشن کے سلسلے میں اور میڈیکل کے سلسلے میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک الگ سے آپشنز ہوتے ہیں. HIV کا سرٹیفکیٹ، ہیپیٹائٹس کا سرٹیفکیٹ، ایک کمبائنڈ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ یو آر میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ. اس کے بعد اس میں آتا ہے پھر نیچے 4 آپشن الگ سے ہوتے ہیں: HIV، ٹیوبرکلوسس، ہیپیٹائٹس B اینڈ ہیپیٹائٹس C، ایسے کر کے. لیکن کیونکہ ایک میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گا جو ہے PDF میڈیکل پرفارما، اس میں ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. ہیپیٹائٹس B C ٹیوبرکلوسس، آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے قریبی ہاسپٹل، کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ اپنے ہیپیٹائٹس B C TB وغیرہ HIV سب کے اسکریننگ ٹیسٹ کروا کے ایک رپورٹ لیں، اور ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ ساری چیزیں مینشن کروا کے MO سے یا میڈیکل آفیسر سے سائن کروا کے، اور THQ یا پھر DHQ ہاسپٹل کی اسٹیمپ لگوا کے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کو ٹرانسلیٹ کروائیں، اور تمام جگہ پہ وہ جو ہے وہ اپلوڈ کر لیں. وہ آپ کا کام ہو جائے گا. اس سے آپ کے ٹرانسلیشن کے پیسے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ 4 الگ سے آپ سرٹیفکیٹ بنوائیں گے تو 4 ٹرانسلیشن آپ کو کروانی پڑے گی. ایک ہی ٹرانسلیشن کروائیں، ایک ہی میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ سب چیزیں مینشن کر کے سب جگہ پہ وہ اپلوڈ کرتے جائیں. اور باقی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، نہ ہی انیشیل اسٹیج کے لیے آپ کو اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس چاہیے. ہاں، اٹیسٹیشن مسٹ ہے، وہ آپ کروا لیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ابھی کیونکہ لینتھی پروسیس ہے، کسی کا کچھ ایشو چل رہا ہوتا ہے، کسی کے نام میں اسپیلنگ مسٹیک ہوتی ہیں، کسی کے نام میں مسٹیک ہوتی ہیں، کسی کی ابھی ڈگری نہیں آئی ہوتی، تو وہ اس لحاظ سے جو ہے نا پھر یہاں پہ تھوڑا سا پروسیس بھی لینتھی ہے. کسی کے تھرو آؤٹ ڈاکومنٹس اٹیسٹ ہی نہیں ہوتے ہیں، میٹرک سے لے کر بیچلر تک، تو یہ تھوڑا 2 منتھ کا، 1 منتھ کا، 3 منتھ کا پروسیس ہے. تو آپ کے پاس چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، تو انیشیل اسٹیج کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ وداؤٹ اٹیسٹیشن ڈاکومنٹس اپلوڈ کر لیں، اور ایک سیف سائٹ یوز کر کے میل اپنی یونیورسٹی کو کر دیجیے گا کہ ہمارے کنٹری میں جو ہے وہ ایک لینتھی پروسیس ہے اٹیسٹیشن کا، تو آئی ول پرووائڈ دا اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ اور لیگلائز ڈاکومنٹ لیٹر آن. ٹھیک ہے، بس اس طرح سے کر دیجیے گا تو وہ بس آپ کو جو ہے نا کنسیڈر کر لیں گے، آپ کے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر لیں گے. اور پھر کچھ مہینے بعد یا کچھ عرصے بعد جب بھی آپ جو ہے نا جلد سے جلد کروا لیجیے گا اپنا پروسیس، اور آپ کے ڈاکومنٹس جب سارا اٹیسٹ ہونے کے بعد، اٹیسٹیشن کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا کون کون سے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانے اور کیسے اٹیسٹ کروانے اور کون کون سی اٹیسٹیشن چاہیے ہوتی ہے، تو وہ اٹیسٹ کروا کے یونیورسٹی کو بھیج دیجیے گا. اس کے بعد زیادہ کویشچن لوگوں کے یہ ہوتے ہیں کہ ونرز رنر اپ کا کتنا % چانس ہے یا پھر کیا. تو رنر اپ بیسیکلی ویٹنگ لسٹ میں ہوتے ہیں، ان کا پروسیس بھی ونرز کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. پہلے ونرز کو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو سیٹس بچتی ہیں اس کے بعد ان کو انکلوڈ کیا جاتا ہے، ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر جو سیٹس ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ منسٹری کے پاس کی کتنی سیٹس ابھی بچی ہیں. ونرز تمام اولمپیڈ کے ونرز جتنے بھی ہیں، وہ جب ان کی اپلیکیشنز ہو جاتی ہیں سبمٹ اور ان کا پروسیس جو ہے وہ پروسیڈ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس حساب سے وہ رنر اپ ایڈجسٹ ہوتے رہتے ہیں. تو موسٹلی جو ہے میں نے ایک بار پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 2024 میں تمام ونرز اور تمام رنر اپ آ گئے تھے. 2025 میں کچھ 10% جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بچ گئے تھے. اور اس بار جو ہے کیونکہ
ہر سال جو ہے وہ نمبر آف اپلیکیشنز اور نمبر آف اپلیکینٹس جو ہیں وہ نمبر آف کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس حساب سے تھوڑا سا ریشو بھی جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے. تو شاید مائٹ بی پاسبل کہ 15 to 20% رہ جائیں, یا مائٹ بی پاسبل کہ اس بار انہوں نے جو ہے نا وہ کوٹا اپنا اور انکریز کر دیا ہو. یہ بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے, اور سارے ہی لوگ جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ ٹاپ رینک اور ایوریج رینک جو رنر اپ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. اور بعض دفعہ یہ بھی جو ہے لاسٹ رینک کے جو رنر اپ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے ہو جاتے ہیں ایسے کہ ان کی یونیورسٹی جو ہے اس کے پاس مائٹ بھی پاسبل کہ کوئی جو ہے وہ اس یونیورسٹی کو چوز ہی نہ کرے. جب ایک ہی جو اسٹوڈنٹ وہاں پہ رنر اپ, وہ چاہے لاسٹ جو رینک کا رنر اپ ہے وہ اگر چوز کرتا ہے تو وہ جو ہے نا یونیورسٹی نے تو اس کو لینا ہی لینا ہے. تو اس حساب سے جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ لک بھی چل جاتی ہے. تو اس حساب سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. باقی یہ شارٹ سی ویڈیو تھی جو کہ آپ لوگ انتظار کر رہے تھے, تو ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں. باقی جو ہے آپ کا بھی پورٹل بھی اوپن ہونے والا ہے, اور اس کے بعد آپ کو تقریباً 1 منتھ کا ٹائم دیں گے. آپ کو پھر سے یونیورسٹیز چوز کرنی پڑیں گی, اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ نے جو فرسٹ اسٹیج میں یونیورسٹیز چوز کی ہیں وہ اس سے بالکل ڈفرینٹ بھی آپ جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اور آپ کا اپلیکیشن فارم میں اپنی تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ ڈالنی ہوتی ہے, وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس حساب سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. باقی جو ہے میرے پاس ابھی بہت سارے کویشچنس آئے ہوئے ہیں جن کا میں نے آنسر کرنا ہے, اور وہ ویڈیو انگلش میں ہوگی کیونکہ اس میں کافی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے بھی کویشچن ہیں. تو ابھی کے لیے فی الحال اتنا ہی, اینڈ انشاءاللہ جو ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.